بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں آپ تک دین پہنچانا ہے اور لوگوں کے اندر اویئرنس یعنی آگاہی پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث کا نمبر ہے 5063۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ منسوب ہے، جس نے میری سنت سے دوری اختیار کی یا اس کو چھوڑا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہیں، وہ چاہے سنی بریلوی ہیں، وہ چاہے اہل حدیث ہیں یا چاہے اہل تشیع کے ذاکری ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ دین کے اندر کس سنت کو، جو بڑی سنت ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ عید گزری ہے تو تقریباً ہر محلے کی مسجد کے اندر عید کی نماز ادا کی گئی ہے، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی فرقے کے مولوی کے پاس صحیح سند کے ساتھ بغیر کسی عذر کے کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر نماز عید پڑھنے کی تلقین کی ہو یا پڑھی ہو، کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ بغیر کسی عذر کے۔ دوبارہ سے ذرا سن لیں، کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند ہو اور بغیر کسی عذر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات کے اندر نماز عید مسجد میں ادا نہیں کی۔ پھر یہ ہمارے مولوی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں یہ سنت سے رغبت اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ان کے اوپر یہ والا فارمولا فٹ نہیں ہوگا، من راغب عن سنتی فلیس منی؟ ذرا سوچیں، ان مولویوں تک یہ پیغام پہنچائیں، ان کو اویئرنس دلوائیں، ان کو بولیں کہ آپ اس سنت سے دوری اختیار کر رہے ہیں، پلیز خدارہ اس سنت کی طرف آئیں اور اس کو اپنائیں۔ ذرا بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث ملاحظہ فرمائیں آپ سب۔ حدیث کا نمبر ہے 956۔ اب اس کی جو اردو میں ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور یہ پڑھنے لگا ہوں۔ راوی ابو سعید ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن سب سے پہلے عیدگاہ جاتے تھے اور وہاں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے جا کر کیا کیا؟ نماز ادا کیا اور کچھ نہیں کیا۔ ہمارے مولوی حضرات ممبر کے اوپر چڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ بیان شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑی ساری مساجد کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ جب نماز ادا کر لیتے تھے پھر کھڑے ہو کر اچھی باتوں کی تلقین کرتے تھے۔ اب اچھی باتیں، نیک باتیں جو بھی ہیں، یعنی کہ نماز کے بعد جو بھی آپ نے بات کرنی ہے کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ اگر لشکر کسی جگہ پہ بھیجنا ہوتا تھا تو لشکر کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگاتے تھے، وہ عورتوں کی طرف جاتے اور وہاں سے جا کے صدقہ اکٹھا کرتے تھے، اور عورتیں اپنی بالیاں وغیرہ یا جو بھی زیورات ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سپرد کر دیتی تھی۔ اب دیکھیں، یہ سارا کام کرنے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ گھر لوٹ آتے تھے، اور اسی حدیث کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ خود دیکھیں، ذرا عقل کا مظاہرہ کریں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد بھی لوگ یہی ہی کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا ہے، جو صحابہ کرام ہیں ان کا بھی فعل یہی رہا ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ معاویہ کے دور کے اندر ایک تابعی تھا، صحابی بھی نہیں ہے، یہ تابعی ہے، مروان اس کا نام تھا۔ اب اس کو مدینے کا گورنر مقرر کیا گیا، تو اس نے کیا کیا؟ یہ جو پچھلے راوی ہیں ابو سعید، یہی فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا نماز کے لیے، عید کے لیے، تو یہ نماز سے پہلے اوپر انہوں نے ممبر کے اوپر چڑھنے کو چاہا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچا۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ جھٹکا دیا اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینا سٹارٹ کر دیا۔ تو میں نے ان کو یہ بولا کہ اللہ کی قسم، دیکھیں صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو بولا اللہ کی قسم، لوگوں نے سنت کو بدل دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا ہے، جو کہ آج کے مولوی نے بھی بدل دیا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، صحابی رسول ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری عوام کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے، ہماری عوام کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ صحابی رسول گورنر کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تم نے سنت کو بدل دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب آگے سے وہ جو تابعی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کس طرح سے اپنا ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد چلے جاتے ہیں، اس لیے میں پہلے ممبر کے اوپر چڑھ کر ان کو خطبہ دے رہا ہوں یا جو بھی بیان ہے وہ کر رہا ہوں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے کا نہ کہا ہے اور نہ ہی تلقین کی ہے اور نہ ہی کیا ہے۔ تو ہمارے علماء حضرات جو ہیں، یہ دیکھیں، کوئی ایک حدیث بھی جو ہو نا صحیح سند کے ساتھ کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی، وہ نہیں ملتی عید کی، تو پھر یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ مصنف عبد الرزاق کی یہ ایک حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 5648۔ اس میں ابو سعید ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطبہ
जो ईद उल फितर का खुतबा है वो मिंबर के बगैर दिया, कभी भी मिंबर के ऊपर बैठ के या खड़े होकर नहीं दिया। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरा सवाल इन मौलवियों से है, इन अवाम से है, क्या हमारी मसाजिद के अंदर ये मौलवी जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, क्या ये मिंबरों के ऊपर नहीं चढ़ रहे या बैठ रहे? क्या मिंबरों पे चढ़कर या बैठकर नमाज ईद से पहले लंबी लंबी तकारीरें नहीं कर रहे? क्या नमाज ईद को मस्जिद में नहीं पढ़ा रहे? ये तीनों काम खिलाफ सुन्नत कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? क्या इनके ऊपर वो फार्मूला फिट नहीं होगा, मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा वो हम में से नहीं है? कौन इनको बताएगा? हम सब बताएंगे, इंशाल्लाह हम सब बताएंगे। मैंने आप तक ये पैगाम पहुंचा दिया है, आपका काम है इन मौलवियों तक, चाहे ये पैगाम पहुंचाएं चाहे इस वीडियो को दिखाएं, लेकिन इन मौलवियों तक पहुंचाएं। ये जो सुन्नत से दूरी इख्तियार किए हैं ये वापस आएं और सुन्नत को अपनाएं और हम सब के अंदर दीन जो खालिस दीन है उसको लागू करें। अब एक हदीस है जो कि ज़ईफ़ हदीस है, उसमें रावी हैं ईसा, वो भी मजहूल हैं और ज़ईफ़ रिवायत है ये। इसके अलावा इसमें उज़र भी पेश किया गया है। हदीस क्या है मुलाज़ा फरमाएं, अबू हुरैरा से मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारिश के दिन, ये देखिए उज़र आ गया, बारिश के दिन मस्जिद नबवी के अंदर नमाज ईद पढ़ाई। इसके अलावा ताहियात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी किसी भी मस्जिद के अंदर नमाज ईद नहीं पढ़ाई। अब ये वो मस्जिद नबवी है जिसके अंदर एक नमाज पढ़ने से हजारों नमाजों का सवाब मिलता है, हजारों नेकियां मिलती हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके होते हुए भी ईदगाह को तरजीह दी, इसके अंदर नमाज ईद नहीं पढ़ाई। अब ये जो रिवायत है ये एक तो ज़ईफ़ है और दूसरे इसमें रावी मजहूल है, तीसरे इसमें उज़र पेश किया गया है। हमारे मौलवियों के पास तो उज़र ही नहीं है। अगर इनसे हम पूछें कि ऐसा क्यों करते हैं तो इनका उज़र क्या होता है कि जी हमारे इलाके के अंदर खुला मैदान नहीं है, जी ईदगाह का एहतमाम नहीं है, वसाइल नहीं है। तो मेरा इनसे भी एक और सवाल है, जरा सोचें, इनको झंझोड़ें, इनसे पूछें कि जब इनकी कोई डेथ होती है, कोई वफात होती है, बाप मरता है, इनकी माँ मरती है या इनको कोई अहलो अयाल में से कोई फर्द मरता है, उनके जनाजे के लिए बहुत ज्यादा आवाम हो जाए, तो फिर इनके पास मैदान और खुली जगह का अरेंज हो जाता है जनाजे के लिए, फिर ये कहां से कर लेते हैं? इनको ईद के दिन ही क्यों मौत पड़ती है? मसला ये है कि इन्होंने चंदा इकट्ठा करना होता है, ईदी के नाम पे ईदी लेनी होती है, जिसकी वजह से ये ऐसा करते हैं और सुन्नत से रग़बत इख्तियार करते हैं। तो मेरा ये पैगाम आप तक पहुंच चुका हुआ है वीडियो की सूरत में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन तमाम मौलवियों को ये वीडियो सुनाएं या ये पैगाम पहुंचाएं, इनसे मांगें, इनको बोलें कि कोई एक रिवायत सही सनद बगैर किसी उज़र के ताहयात जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक रिवायत दिखा दें जिसमें आप अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में या तो नमाज पढ़ी हो या तलकीन की हो या पढ़कर दिखाई हो। ये नहीं कर सकेंगे, क़यामत आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा है ही नहीं। तो ये हमारे लिए और हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ वो सबको समझ आ गई है। अपने मौलवियों से ज़रूर पूछें कि ये ऐसा क्यों करते हैं, डंडी क्यों मारते हैं, ये दीन के नाम पर दुकानदारी क्यों चलाई हुई है। उम्मीद है कि ये पैगाम आप सब मौलवियों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हदीस है बल्लिगू अन्नी वलौ आया, हर चीज़ पहुंचा दो अगलों तक, चाहे वो एक आयत ही क्यों नहीं। तो हमें अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।